الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلاۃ بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. معزز حاضرین، اللہ جل مجدہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. کافی دیر ہو گئی ہے، میں اس کی معذرت کرتا ہوں. موسم کچھ اس طرح کا بن گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میری زبان سے نکلے کلمات الحق جاری فرمائے. ہم تقریباً میں نے سنا کہ کل بھی محفل تھی اور مسلسل محفلیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی حضور کے خاندان کا، آل کا، اولاد کا، اصحاب کا، مدینہ کا، مکہ کا، حضور کے آباء و اجداد کا ذکر. تو یہ ذکر کرنا، حضور کے نام کی محفل سجانا، یہ اب سے شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس سے فرمایا. پہلے نبی نے دوسرے نبی سے کہا، پہلے معصوم نے دوسرے معصوم سے کہا، یا بنیا انت خلیفتی من بعدی. اے میرے بیٹے، تو میرے بعد میرا گدی نشین ہے. اس کو بالکل صحیح کر دے تو یہ تو سمجھ آتا. اے میرے بیٹے، میرے بعد تو میرا گدی نشین ہے، میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے. کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے شیس، جب بھی کبھی خدا کا ذکر کرنا تو ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا. جب بھی کبھی خدا کو یاد کرنا، ساتھ مدینے والے کو بھی یاد کرنا. تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا، عرض کیا، بابا جان، اللہ کا ذکر کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، تاجدار کائنات، جانے جانا کا ذکر کیوں؟ فرمایا، میرے بیٹے، انی رأیت اسم محمد علی ساکل عرش وانا بین الروح والجسد. اے میرے بیٹے، جب اللہ نے مجھے بنایا اور میرے پتلے کے اندر روح ڈالی، روح میرے جسم کے اندر آئی، میں نے آنکھ جو کھولی تو سب سے پہلے عرش پہ میری نظر پڑی.
میں نے عرش کے کناروں پہ بھی نام محمد لکھا ہوا پایا، میں نے عرش کے کناروں پہ بھی نام محمد لکھا ہوا پایا، اور صرف عرش پر نہیں، سما انی تحت السماوات، مجھے زمین سے پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، فَلَمْ أَرَى فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمِهِ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، میں جن آسمان سے بھی گزرا اسی آسمان پہ میں نے نام محمد لکھا پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بولیے بھی میرے ساتھ، آپ جانتے ہیں حضرت آدم اپنے بیٹے شیش سے کہہ رہے تھے۔ اور اچھا اب اس میں بھی یہ بھی سوچنا، باقی بیٹوں کو نہیں کہا، 100 بیٹے تھے، 100 بیٹیاں تھیں، کسی سے بھی نہیں کہا کہ نام محمد لیتے رہنا۔ یہ شیش سے کیوں کہا؟ بیٹے جب بھی اللہ اللہ کرنا، محمد محمد بھی کرنا، اسی سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ رب قدیر نے جو نور ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت وہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی کے اندر رکھ دیا۔ جب نسل آئی، نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو وہ نور سرکار مدینہ کا حضرت شیش کی پیشانی پہ آیا تھا۔ یعنی سرکار کا نور حضرت آدم سے کس کے اندر آیا؟ حضرت شیش کے اندر، اور حضرت شیش سے وہ انوش کے اندر آیا۔ حضرت شیش انوش سے کہہ رہے تھے، بیٹا فاذکر الی جنبہ اسما محمد، اے میرے بیٹے انوش جب بھی اللہ اللہ کرنا، ساتھ محمد محمد بھی کرتے رہنا۔ اب حضرت انوش کے گھر بیٹا پیدا ہوا کینان، حضرت انوش کینان سے کہنے لگے، بیٹے فاذکر الی جنبہ اسما محمد، جب بھی خدا کو یاد کرنا، ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کو بھی یاد کرنا۔ اب یہ نسل در نسل، نسل در نسل، ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا رہا، نور منتقل ہوتا چلا گیا، تبھی تو آقا نے ارشاد فرمایا، لم ازل انکل من اصلاب کریمت الی حامد طاہرات، فرمایا میں جتنے باپوں کی پشت میں سے ہوتا ہوا آیا، حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک میرے جتنے باپ گزرے وہ بھی پاک تھے، میری جتنی مائیں گزری وہ بھی پاک، میرے باپ بھی پاک تھے، میری مائیں بھی پاک تھی۔ حضرت آدم کو اللہ نے بیٹا دیا شیش، شیش کے ہاں بیٹا پیدا ہوا انوش، انوش کے بیٹا کینان، کینان کے بیٹا محلیل، محلیل کے بیٹا یارو، یارو کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے ارفخشد، متوشرت، متوشرت کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے فالد، فالد کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، اور تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب بلا رکے ہوئے، آپ صبر توجہ کرنی ہے، بلا رکے ہوئے حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے محلیل، محلیل کے بیٹے یارو، یارو کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشرت، متوشرت کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے فالد، فالد کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ
کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے عرصے صبر، عرصے صبر کے بیٹے موسی، موسی کے بیٹے شمعی، شمعی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے اراوے، اراوے کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سنبر، سنبر کے بیٹے ہمدان، ہمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماکی، ماکی کے بیٹے نامش، نامش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تالج، تالج کے بیٹے تدلاف، تدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حسا، حسا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کمبار، کمبار کے بیٹے یوسیابور، یوسیابور کے بیٹے حضرت اوس، اوس کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے ادب، ادب کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے شہزادے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے شہزادے محمد رسول ہر ایک نے، ہر باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ہر باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد، جب بھی رب رب کرنا، اللہ اللہ کرنا، ساتھ محمد محمد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی حضرت آدم علیہ السلام نے، میں نے عرش پہ لکھا نام محمد دیکھا، میں نے ہر آسمان پہ نام محمد دیکھا، حتیٰ کہ ان ربی اسکن الجنہ، میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ جب میں جنت میں رہا، حضرت شیش سے آدم کہنے لگے، بیٹے لم ارا فی الجنت کسرا ولا غرفتا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، میں نے جنت میں ہر محل کے اندر، ہر کمرے کے اندر، ہر پرچے پہ نام محمد لکھا دیکھا۔ حدیث بڑی طویل ہے، حدیث بڑی طویل ہے، فرمایا میں نے حوروں کی گردنوں پہ بھی نام محمد لکھا دیکھا، میں نے فرشتوں کی آنکھوں پہ نام محمد لکھا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی نام محمد لکھا دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ بھی نام محمد لکھا دیکھا، اور میں نے شجر طوبہ کے بھی پتوں پہ نام محمد لکھا دیکھا۔ اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی چیز پہ کسی کا نام لکھا ہو، یہ نام لکھا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ آپ کتاب خریدنے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو کتاب گفٹ کرتا ہے تو آپ کتاب کے سرے فرق پہ اپنا نام لکھتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے وہ نام لکھتا ہے یا کسی اور کا؟ جو مالک ہوتا ہے اسی کا نام لکھا جاتا ہے۔ برتن خریدنے جائیں، پرانے وقتوں میں خریدتے تھے تو پائندے پہ وہ کندہ نام کر دیتے تھے، ٹھوک ٹھوک کر منیر علی، سمیر علی لکھتے تھے، نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو۔ کسی نے کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا تو دروازے کے ساتھ جو پھٹی لگائی، نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو اس بنگلے کا مالک ہوتا ہے۔ نام بتاتا ہے، نام شے کے اوپر اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو۔ تو حضرت آدم نے جنت میں، آسمانوں میں، عرش میں، فرشتوں میں، حوروں میں، ہر جگہ جو نظر دوڑائی نام محمد لکھا دیکھا۔ کیا وجہ تھی کہ رب فرما رہا تھا آدم بنایا میں نے ہے، مالک مصطفیٰ کو کر دیا، میں خالق کائنات ہوں،
میرا مصطفیٰ مالک کائنات، میرا مصطفیٰ آئے. میں ایک اور یہاں سے ایک ضمن دلیل دیتا ہوں. میرے سرکار کا نور چلتا چلتا آیا، چلتا چلتا آیا. آ گئی وہ 12 کی رات، آ گئی وہ 12 کی رات، جس رات میرے آقا دنیا میں ظہور پذیر ہوئے. حضرت اما آمینہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ حافظہ محفوظہ امینہ آمینہ میرے مصطفیٰ کی امی آپ بیان کرتی ہیں واللہ لقد رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے وہ رات 12 کی جب آئی میں نے کیا دیکھا؟ 3 جھنڈے آسمان سے جبریل لے کے آئے. کتنے جھنڈے لائے؟ 3. ایک زمین کے مشرق پہ گاڑا، دوسرا زمین کے مغرب پہ گاڑا، اور تیسرا کعبے کی چھت کے اوپر گاڑا. جھنڈا کہاں لگتا ہے؟ جھنڈا اسی جگہ لگتا ہے جہاں سلطنت کی حد ہو. پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں لگے گا، انڈیا میں نہیں لگے گا. انڈیا کا جھنڈا انڈیا میں لگے گا، پاکستان میں نہیں لگے گا. چائنا کا جھنڈا چائنا میں، رشیا کا جھنڈا رشیا میں، افغانستان کا جھنڈا افغانستان میں، عراق کا عراق میں، فرانس کا فرانس میں، ترکی کا ترکی میں. جھنڈا بتاتا ہے یہ جہاں لگا ہے اس ملک کی حد اتنی ہے، سلطنت اتنی ہے. جھنڈا ملکیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. میلاد کی رات جبریل نے مشرق پہ جھنڈا گاڑ کے بتایا اے زمین والو یاد رکھنا یہ سارا مشرق مصطفیٰ کا ہے. مغرب کے طرف جھنڈا لگا کے بتایا مغرب والو کان کھول کے سن لو، امریکہ والو کان کھول کے سن لو، افریقہ والو، فرانس والو، برطانیہ والو، یہ سارا علاقہ مصطفیٰ کا ہے. اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ کے جبریل نے بتایا اب قیامت تک کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے. میری سرکار پیدا ہو یہ اس رات امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، اور بھی بے شمار محدثین نے لکھا، لیکن میں امام جلال الدین سیوطی کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی میرے آقا کے 800 سال بعد پیدا ہونے والا، 800 سال بعد پیدا ہونے والا. یہ کوئی عام معمولی عالم نہ تھا، عاشق بھی تھا، عالم بھی تھا، مفسر بھی تھا، محدث بھی تھا، مؤرخ بھی تھا، بلکہ یہ تو شانیں اوروں کو بھی مل سکتی ہیں، وہ مجدد بھی تھا. لیکن اس کے باوجود ایک شان جلال الدین سیوطی کو ایسی ملی کہ جاگتے ہوئے ان ساری آنکھوں سے پوری زندگی میں 72 مرتبہ مصطفیٰ کی جاگتی آنکھوں سے امام جلال الدین سیوطی الخصائص کے اندر لکھا کیا کہ نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے، جس رات پیدا ہوئے، اما آمینہ فرماتی ہیں ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسرورا مغسولا مدہونا مختونا قائدا و ساجدا. فرمایا جس رات میرا لال پیدا ہوا میرے جسم سے نور کا ظہور نکلا اور میں نے اپنے لال کو مسکراتا ہوا پایا. سرکار مسکراتے ہوئے آئے. سرکار اب مجھے وہ حضرت حسان کے شعر یاد آئے کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا حسان ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت سناؤ، ممبر پہ بیٹھ کے میری، وہ پتہ چلا نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے، سننا مصطفیٰ کی سنت. ابھی صحابی نے جو شروع کی نا نعت، جو نعت پڑھی اس میں بعد از نبوت کے حالات نہیں بیان کیے بلکہ حضور کا میلاد بیان کیا، آقا کا میلاد بیان کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي.
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ. پہلا مصرع، اے یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے پڑھ کے خوبصورت دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے خوبصورت. اب میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے حسان تم تو عرب میں رہے، تم تو مدینہ میں رہے ہو، تم تو مکہ میں رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھیں حضرت حسان مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ انصاری تھے. اور آپ فرماتے ہیں مجھے بچپن سے حضور کی نبوت کا علم تھا. جب یہ مسلمان ہوئے نا تو ان کی عمر 60 سال تھی. کتنی؟ 60 سال عمر تھی. اور حضور جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آقا کی عمر 53 سال تھی اور ان کی 60 سال تھی. یعنی پیدائش میں 7 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت حسان. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اور حسان کہتے ہیں میں مدینہ کا رہنے والا تھا، 7 سال میری عمر تھی. کہتے ہیں مجھے وہ رات میلاد مصطفیٰ والی اب تک یاد ہے. مکے میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، مدینے میں دیہات یہودی شور مچا رہا تھا. اہل مدینہ والوں، مردوں آؤ، عورتوں آؤ. سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا. دیہات پادری یہودی نے کہا وہ دیکھو ستارہ آسمان پہ چمک رہا. جب دیکھا اس طرح کا ستارہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا یہ جو ستارہ چمک رہا ہے ہادہ کوکب احمد قد طلع، یہ محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ستارہ. یہ محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ستارہ ہے. اور ھذا کوكب لا يطلع الا بالنبوۃ ولم يبق بالنبوۃ الا احمد. اس دیہات یہودی نے کہا، حسان کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی. اس دیہات نے کہا یہ ستارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا، جب بھی نکلتا ہے کسی نبی کی ولادت پہ نکلتا ہے. اور ہم نے کتابوں میں پایا اب احمد نبی کے سوا کوئی باقی نہیں رہا. یہ ستارہ طلوع ہو کے بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ زمین پہ آ گئے. سمجھ آئی؟ حضرت حسان 60 سال عمر تھی جب میرے آقا مدینہ آئے. کتنی عمر تھی؟ 60 سال. حضور نے فرمایا حسان میری نعت پڑھ کے سناؤ، میری نعت سناؤ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ، میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اچھا آج کل بڑے لوگوں کو نا مقابلہ کرنے کی بڑی یہ بیماری لگ گئی. مقابلہ کرنے کی، شانیں کم کروانے کی بیماریاں لگ گئی ہیں کہ ہم بھی سرکار جیسے ہی ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہم ان کے چھوٹے بھائی. اتنا کثرت سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہماری بھی 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں، ہمارے بھی 2 کان ان کے بھی 2 کان، ان کی بھی زبان ہماری بھی زبان، ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کے بھی 2 ہاتھ، ان کا بھی وجود ہمارا بھی وجود. انہوں نے بھی شادیاں کرائی ہم نے بھی کرائی، ہمارے بھی بچے ان کے بھی بچے، فرق تو کوئی نہیں. اب اگر میں سر سے لے کر پاؤں تک اور خاندان کا ذکر کروں تو یہ فرق بیان کرتے کرتے رات بیت جائے. لیکن زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں حضور کی آنکھوں کی بات کرتا ہوں. کس کی بات ہے؟ میں آتا ہوں ادھر، یہ مجھے یاد کروائیے گا. حضرت حسان نے کہا آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین. سوال پیدا ہوتا ہے حسان تو مدینہ میں رہا، چلے مکہ دیکھ لیا ہوگا، وادی بطحا کو دیکھ لیا ہوگا، عرب پھر لیا ہوگا، شام چلا گیا ہوگا، یمن چلا ہو گیا ہوگا، لیکن تو
بڑے وثوق سے بات کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا سونا آیا ہی نہیں، اور کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی تجھ سے، کوئی آقا سے پہلے پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے مصر میں رہتا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں رہتا ہو۔ اے حسان، اتنا بڑا دعویٰ، آئیے اس کا جواب بھی اسی ضمن میں کیا کہ جب میرے آقا منبر پہ حسان کو بٹھا رہے تھے، 7 ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے تھے، فرما رہے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کو منبر پہ میں نے بٹھایا ہے، جبریل کو سدرہ سے اتار، حسان کے دائیں طرف بٹھا، جبریل بتاتا چلا جائے، حسان ہمیں سناتا بتائے حسان کو، حسان آگے ہمیں سنائے۔ گویا یہ جو جملے ہیں کہ میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، یہ حسان کے جملے نہیں، جبریل امین کے جملے ان کے جملے تھے، جبریل امین کے۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامین، اے مہجبی حق کی قسم، آفاق آگر دیدیم میرے بتا، بس دیدیم بس یار خوباں دیدیم، لیکن تو چیزیں دی جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب پنجابی زبان میں یہ ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل اللہ، لیکن تو چیزیں دیگری، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسان کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری۔ تیسرا بتا کون رہے ہیں انسان کو؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے۔ بچوں میں کیا کیا عیب ہوتا ہے؟ بچوں میں جب پیدا ہوتے ہیں تو علائش ہوتی ہے، خون لگا ہوتا ہے، دائیاں نہلاتی ہیں، دائیاں غسل دیتی ہیں، یہ پہلا عیب ہے۔ روتا ہوا ٹی 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 کرتا ہوا آتا ہے، یہ دوسرا عیب ہے۔ کوئی توجہ نہیں ہے کہ کیا کچھ زمانے میں ہو رہا ہے، یہ تیسرا عیب ہے۔ چوتھا، ہاتھ پاؤں میں طاقت کوئی نہیں کہ دفاع کر سکے، یہ چوتھا عیب ہے۔ دائیاں پھر غسل دے کے سرما لگاتی ہیں، پہلے بغیر سرمے کے کچھ جیسا لگتا تھا، یہ پانچواں عیب ہے۔ پھر کپڑے پہناتی ہیں، ننگا بھی پیدا ہوا، یہ چھٹا عیب ہے۔ ساتواں، ناڑو کاٹتی ہے، اور ناڑو کیوں کاٹتی ہے کہ یہ ناف سے جو ناڑو نکلا ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ سے، وہ رحم مادر سے ناڑو جو آیا، وہ ماں کے پیٹ میں خون اس نالی کے ذریعے بچے کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ پل رہا ہوتا ہے۔ یہ 8واں عیب ہے۔ پھر ختنہ کیا جاتا ہے، یہ 9واں عیب ہے۔ تو حسان کہہ رہے تھے خلقتا مبرأ من کل عیب، آقا جتنے عیبوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا تھا۔ اس لیے حضرت اماں آمینہ کہتی ہیں ولد محمد مسرورا مغسولا مدہونا مختونا قائدا و ساجدا، فرمایا جب میرا لال پیدا ہوا، روتا ہوا نہیں، مسکراتا ہوا دنیا میں تشریف لایا، سرما لگا ہوا تھا، غسل کیا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، ناک کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوا تھا، اور اچانک نور جو نکلا،
اب سنیے گا، نور نکلا، ایک لمحے کے لیے وہ اس نور کی جھلک میں وجود مصطفیٰ غائب ہو گیا۔ حضرت شفا کہتی ہے میں گھبرا گئی۔ یہ شفا کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان، یہ دائیہ تھی اس رات۔ اس رات کیا تھی؟ دائیہ تھی۔ میں گھبرا گئی کہ بچہ کہاں گیا؟ اچانک آواز آئی اور نور سے کمرہ منور تھا، اور اماں آمینہ کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کمرہ منور تھا اور میں نے انی رأیتو فی النور قصور الشام، میں وہی حجرے میں بیٹھے اپنے لال کے نور سے ملک شام کے محلات دیکھ رہی۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ ملک شام کے محلات۔ اور ہم جب پیدا ہوئے ہماری ماں سے پوچھے کیسے پیدا ہوئے؟ کیا بیتتی ہے عورت پہ؟ ملک شام۔ اور ملک شام کہاں ہے؟ ملک شام کدھر ہے؟ مکہ کہاں؟ ملک شام کہاں؟ بصرہ کہاں؟ محلات کہاں؟ اور حجرہ میں بیٹھی، حجرہ بھی پردہ، پھر گھر پردہ، محلہ پردہ، پھر پہاڑیاں پردہ، دوری پردہ، پر اس نور مصطفیٰ نے سب پردے کراس کر کے اپنی والدہ کو یہی بیٹھے ہوئے ملک شام دکھایا۔ تو جس مصطفیٰ نے آتے ہی اپنی امی کو وہیں بیٹھے ملک شام کے محلات دکھا دیے، اس مصطفیٰ کی اپنی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ غائب ہو گئے۔ جب غائب ہو گئے پھر آئے، نور کا جھالا ہٹا، مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا۔ حضرت شفا کہتی اماں آمینہ کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے، اور کیسے لیٹے تھے کہ اوپر کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اوپر کیا پہنا ہوا ہے؟ کپڑا پہنا ہوا۔ سرکار غسل کر کے آئے، مسرور آئے، مدہون آئے، مختون آئے، تیل لگا ہوا، سرما لگا ہوا، ناپ بریدہ، ختنہ ہوا، اور آتے ہی جیسے لٹایا میرے آقا قائدن، اماں آمینہ کہتی ہے مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ بتاؤ کوئی بچہ بیٹھنے والا کوئی ہے؟ بچہ جو آتے بیٹھ جائے؟ میرے آقا بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے کیا کیا؟ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن تُرَابٍ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے آقا نے اماں آمینہ کے حجرے کی خاک کو پکڑا۔ کس کو پکڑا؟ خاک کو پکڑا۔ پھر نادر الی السماء، آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد ساجدن، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا زمین کو کیوں پکڑا؟ آسمان کو کیوں دیکھا؟ کیونکہ حکیم کا ہر فعل حکمت والا ہوتا ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آتے ہی مصطفیٰ نے جسورا والو، میلاد مصطفیٰ سننے والو سنو، ہم مجبور نبی کی امت نہیں، ہم مجبور اور بے دست و پا نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے آتے زمین کو پکڑ کے بتایا مجھے مجبور نہ سمجھنا، میں زمین کا بادشاہ بن کے آیا ہوں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے بتا دیا میں آسمان کا بھی بادشاہ بن کے خلقت مبرأ من کل عیب۔ سرکار کی آنکھ، سرکار مدینہ کی آنکھ پر میں تھوڑا سا تبصرہ کر لوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں سرکار کی آنکھوں جیسے ہی ہیں، ہماری آنکھوں میں ایک عیب ہے۔ تھک گئے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ چلے میں تو تھک گیا ہوں کہ میں نے دور سے سفر کیا ہے، تو آپ جاگتے رہو، بس میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ ہماری آنکھوں میں ایک عیب ہے، یہ سامنے تو دیکھتی ہیں مگر پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتی، یہ عیب ہے۔ لیکن سرکار میں اللہ نے یہ عیب بھی نہیں رکھا تھا۔ میرے آقا سامنے بھی دیکھتے تھے، بیک وقت پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث بات ہے، مسلم میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا میرے آقا نے پڑھائی نماز ظہر، نماز ظہر پڑھائی،
امام مصلی پہ سرکار آگے تھے، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، آخری دروازے تک صحابہ کا جمع غفیر اور صفیں بنی ہوئی. میرے حضور نے جب سلام پھیرا تو سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آخری صف سے بندے کو کھڑا کیا. فرمایا تو نماز میں کیا کر رہا تھا؟ ہاں جی، کوئی ہے دنیا بھر کا ایسا امام؟ دکھاؤ جس کو پہلی صف تو نماز میں کیا کر رہا تھا؟ فرمایا حال ترونا قبلت ہا ہونا، تب یہ سمجھتے ہو میرا چہرہ صرف کعبے کی طرف رہتا ہے. واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. رب کعبہ کی قسم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ، نہ تمہاری دل کی حرکتیں مجھ سے پوشیدہ. جتنا میں سامنے سے دیکھتا ہوں اتنا میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. ہماری آنکھوں میں ایک اور عیب بھی ہے، ہماری آنکھوں میں ایک اور عیب بھی ہے. ہماری آنکھیں اجالے میں تو دیکھ لیتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھتی. اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا. میرے آقا اجالے میں بھی دیکھتے تھے، اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، امام زرقانی نے لکھا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء. جتنا آقا کو دن کی روشنی میں نظر آتا تھا اتنا رات کے اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. ہماری آنکھوں میں ایک اور عیب بھی ہے، ہماری آنکھوں میں ایک اور عیب بھی ہے. کیا؟ آنکھ بند کریں تو پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، نظر آنا بند ہوتا ہے. آنکھیں کھولیں تو نظر آتا ہے، پر اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا تھا. وہ آنکھ کھولے بھی تو نظر آتا تھا، آنکھ بند بھی کرے تو نظر آتا تھا. امام دارمی نے لکھا، امام دارمی نے لکھا حضرت غنم صحابی سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور کی عمر تھی 2 سال. کتنی ہے؟ 2 سال آقا کی عمر تھی. اماں حلیمہ کے بیڑے سرکار چھوٹے بکریاں چرانے نکلے حضرت عبداللہ اور حضرت شیمہ کے ساتھ، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ نکلے. کیا ہوا؟ آگے 2 شخص آ گئے، انہوں نے حضور کو پکڑا، پہاڑی کے اوپر لے گئے. حضرت عبداللہ اور حضرت شیمہ ڈر کے پیچھے بھاگ گئے، بکریاں چھوٹ گئیں. پیچھے بھاگے جا کے اماں حلیمہ کو اطلاع دی ویر محمد کو پکڑ لیا ہے کسی نے. یہ کون تھے؟ یہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل. امام دارمی نے لکھا نازل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فشق علی بطنہ وکان قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان ومحمد رسول اللہ المقفل حاضر. 2 تھال جنت میں سے لے کے آئے تھے. کتنے تھال؟ 2 تھال. ایک میں کوثر کا پانی تھا اور ایک میں تسنیم کا پانی تھا. مصطفیٰ کا دل یہ چیر کر آقا کا بطن اقدس چیر کے دل اقدس نکالا اور میرے آقا کا دل نکال کے کوثر کے پانی سے دھویا، پھر تسنیم کے پانی سے دھویا. اور آقا فرما رہے ہم دیکھ رہے تھے. کائنات میں دکھا دو کوئی ایسا بندہ جس کا دل باہر پڑا ہوئے تو پھر زندہ ہو گیا.
ہاں جی ہم دیکھ رہے تھے. اور ادھر کیا ہوتا ہے کسی کا آپریشن کرنا آقا کا حوصلہ دیکھیں کہ بے ہوش نہیں کیا گیا, ہوش میں بیٹھے اپنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جبریل نے کہا یہ قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان. واہ واہ واہ, جبریل دل دیکھ کے مچل گیا, کہنے لگا کتنا بڑا وسیع دل ہے, اس کے اندر 2 کان ہیں جو سنتے ہیں, 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں. اس دل کے اندر 2 کان ہیں جو سنتے ہیں, 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, فرمایا میری آنکھیں سو بھی جائیں میرا دل جاگتا رہتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. ہماری آنکھوں میں یہ ہے آنکھیں بند ہو جائیں تو کچھ نظر. اچھا ایک اور عیب بھی ہے ہماری آنکھوں میں, کیا ہم دیکھیں تو کافی دور جا کے ہماری نظر پھٹ جائے گی, یہ عیب ہے. سامنے والی چیز دور سے ہمیں صاف نظر نہیں آ سکتی, اور آگے جا کے آدھا کلومیٹر تک تو آگے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی, دوری حجاب بن جاتی ہے. پر اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا تھا. آقا جتنا اپنے قریب سے دیکھتے تھے اتنا ہی فرمایا ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا, فرمایا میں مصطفیٰ زمین کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں مغرب بھی. میں مشرق بھی دیکھ رہا ہوں. کیسی آنکھ تھی مصطفیٰ کی. اچھا ایک اور عیب بھی ہے ہماری آنکھوں میں, کیا ہم صرف حال کا زمانہ دیکھ سکتے ہیں, مستقبل نہیں دیکھ سکتے. ہم حال دیکھ لیتے ہیں, آگے کیا ہونے والا یہ دیکھ نہیں سکتے. پر اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا تھا. خود فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الی ما ہوا کائن الی یوم القیامت کانی انظر الی کف ھذا, فرمایا ساری زمین سمیٹ کے اللہ نے میرے آگے رکھ دی, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں مصطفیٰ ابھی سے دیکھ رہا ہوں. قیامت تک الی ما ہوا کائن, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں مصطفیٰ ابھی دیکھ رہا ہوں. مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ غدار کون کون ہوگا, میری ناموس کا وفادار کون. دیکھ رہی تھی, تبھی تو قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ یہ میری ناموس کا وفادار تھا. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. یہاں میں ایک ضمناً بات سے بات نکل آئی, ایک بات کرتا چلا جاؤں. صحابی کا مرتبہ کوئی پا نہیں سکتا. صحابی کا مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا, ورنہ بڑے صحابی بن جاتے. تبلیغ سے نہیں بنتا, ورنہ رائے وینڈ والے سارے صحابی ہوتے. جہاد سے صحابی نہیں بنتا, ورنہ بڑے مجاہدین صحابی بنتے. صحابی زہد و تقوی سے نہیں بنتا, صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا. اور کبھی غور کیا ہے کہ زیارت کر کے اس کو اتنا عرفہ اعلیٰ اعظم شان مل گئی کہ زمانے کے بڑے سے بڑا غوث بھی صحابی کے قدموں میں پڑا ہوا. یہ شان اس کو کیوں ملی صحابی کو جانتے ہیں؟
ایک وہ بھی صحابی تھا جس نے فقط کلمہ پڑھا، ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، اللہ اللہ بھی نہیں کیا، حالت جنگ میں ادھر کلمہ پڑھا اور کافر کی تلوار سے کٹ گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں اسے جنت میں دیکھا، اس کا مرتبہ بھی کوئی پا نہیں سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ تھی کہ صحابی وہ مرتبہ پا گیا کہ عام بندہ زہد و عبادت ساری زندگی عبادت کرتا رہے نہ پا سکے؟ وجہ بتاؤں کیا ہے؟ خاص وجہ یہ زیارت تو وجہ ہے نا۔ جب کوئی کسی کی زیارت کرتا ہے نا، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے نا تو آنکھ کی پتلی میں اس کا نقشہ بنتا ہے، اس کی تصویر بنتی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی پتلیوں میں رہ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری پتلیوں میں آ گئے۔ واہ قربان ابو بکر و عمر عثمان و علی بلال عمار تمہاری قسمتوں پر، مصطفیٰ تمہاری پتلیوں میں رہتا تھا، تم مصطفیٰ کی پتلیوں میں رہتے۔ اب یہ مرتبہ کسے کو؟ صحابی کا مرتبہ کوئی پا نہیں سکتا۔ یہاں تک آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہ کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، زبانیں سنبھال کے رکھو۔ تم اپنے یاروں کا گلہ سنتے ہو؟ بولو بھائی، کوئی اپنے یار کا گلہ سنتا ہے؟ تمہیں اپنے یار مبارک، مصطفیٰ کے یار، مصطفیٰ کے یار ہے۔ زبانیں دراز کرتے ہو، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ فرمایا اللہ تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا۔ کیوں؟ ایک ریزن بتا دی، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اگر کوئی بعد والا احد پہاڑ جتنا سونا رب کے راستے میں خرچ کر دے، میرا صحابی آدھا مد جو خرچ کر دے تو وہ بعد والا سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی جتنا ثواب لے لے۔ مثال دی، احد پہاڑ جتنا سونا، تولوں کی بات نہیں، رتیوں کی بات نہیں، احد پہاڑ کلوں منوں ٹنوں کھڑوں سے بھی نکل گیا۔ اور ادھر آدھا مد، ادھر کیا ہے؟ آدھا مد، وہ بھی جو، سونا نہیں۔ جو کی کیا قیمت ہے؟ پھر بھی ثواب نہیں پا سکتا۔ لیکن یہ کہہ کے آقا نے اگلی بات بھی بتا دی، فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں ان فی آخر زمان قوما لہم مثل اجر اولہم، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد ایسے بندے آئیں گے جو ایسا کام کریں گے کہ رب ان کو ایک ایک عمل پہ ابو بکر و عمر جتنا اجر ادا فرمائے۔ صحابی نہیں ہوں گے، توجہ ہے، صحابی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا اجر اللہ بڑھا کے ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ کے اجر کے مطابق کر دے گا۔ یعنی ان کا مد صحابہ کی مد برابر ہو جائے گا، ان کی نماز صحابہ کی نماز کی مثل ہو جائے گی۔ آخر یہ کیا کرتے ہوں گے جو پچھلے کچھ آئیں گے؟ آقا نے فرمایا یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہوں گے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہوں گے، برائی سے روکتے ہوں گے۔ وہ کیا اجر پائے جو اپنے بیٹے کو نہ روک سکے، اپنے مقتدی کو نہ روک سکے، اپنے مرید کو نہ روک سکے، اپنے ملازم کو نہ روک سکے، اور باتیں کرے صحابہ کہ مرتبہ و مقام پہ حملے کرے۔ آقا نے فرمایا وہ جو بعد میں کچھ آئیں گے نا، وہ 3 کام کریں گے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکیں گے، ویقاتلون اہل الفتن،
اور جو فتنہ برپا کریں گے، نئے نئے عقیدے کریں گے اور میری امت کو مجھ سے جدا کرنے کی جو سازشیں کریں گے، میرے قانون پہ حملہ کریں گے، میری ختم نبوت پہ حملہ کریں گے، میری ناموس پہ حملہ کریں گے، یہ بیٹھے نہیں رہیں گے، باہر نکل کے فتنے والوں سے وہ اپنے حجروں میں بیٹھے نہیں رہیں گے، وہ قال اللہ قال رسول اپنے حجروں اور مدرسوں میں نہیں پڑھائیں گے، پھر وہ نکل کے محمود الرشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے احمد بن حنبل کہے گا میں اللہ کی کتاب کو محفوظ مانتا ہوں اور قدیم مانتا ہوں، صفت مانتا ہوں، غیر فانی مانتا ہوں، کھلڑی اتر جائے اگرچہ احمد بن حنبل کی۔ وہ نہیں ڈرے۔ اکبر بادشاہ سجدہ کرواتا تھا، شراب حلال کر دی، گائے کی قربانی منع کر دی، ہندو عورتوں سے نکاح جائز قرار دے دیا، خود اس نے ہندو عورتوں سے نکاح کیے، سرکاری طور پہ آرڈر کر دیا۔ اس نے کہا، اکبر نے کہا کہ دین محمد ختم ہو گیا، اب دین اکبر شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ۔ اس نے کہا دین محمد ختم ہو گیا، سال ہزار سال ہو گئے، بس مٹ گیا، اب میرا دور شروع ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے پیر حجروں میں بیٹھے رہ گئے، مولوی حجروں میں بیٹھے رہ گئے، لیکن فاروق کی خون جوش میں آیا۔ اس وقت اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجدد ثانی احمد سرہندی نے بات کی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس مرد کلندر نے کوڑے بھی سہے، جیلیں بھی سہی، لیکن پائے استقلال میں زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ نے اس کلندر کی برکت کی وجہ سے اکبر کا فتنہ ختم کر کے رکھا۔ ہر دور میں یہ ہوتا آیا۔ ایک وقت آیا جب آج سے 100 سال پہلے طرح طرح کی ٹٹیاں مولوی، برساتی مولوی رسالے لکھتے تھے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نبی بار کے مٹی میں مل گیا، اس طرح کی باتیں لکھی اور پھیلایا۔ انگریز نے اپنے پیسے سے کتابیں پھیلائی، ان مولویوں کو تنخواہیں دی۔ اس وقت ایک مرد کلندر اٹھا جس نے پھر دین مصطفیٰ کو رہتی دنیا تک بچایا۔ اس مرد کلندر کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ نور نہیں، تم کہتے ہو کہ آقا نور نہیں، ارے تم تو یہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، میں کلام ہی ایسا لکھ جاؤں گا، بچہ بچہ فقط آقا کوئی نور نہیں بلکہ پکار اٹھے گا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بڑی کوشش کی مٹانے والوں نے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے۔ اس مرد کلندر نے نہیں دیکھا کہ وقت کی گورنمنٹ انگریز ہے، اس نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، آقا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے، یہ ہٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ میرے آقا نے فرمایا ورفعنا، اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ بڑے بڑے
پھنے خاں آئے دین کو تباہ کرنے کے لیے. اگر کوئی اور نہ اٹھ سکے رب اپنے کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے بھی کرا لیتا ہے. یہ تسلسل ہے پیچھے. مت سمجھو کوئی نئی جماعت نکلی ہے. نا نا نا. جب رب نے ختم نبوت کے تحفظ کو اس دور میں کروانا چاہا تو ٹانگوں سے معذور شیخ الحدیث کو لاہور سے اٹھا کے اسلام آباد بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے. بڑے بڑے اپنی پگڑیاں بچاتے رہے, اپنی کاریں بچاتے رہے. مجھے یہاں ایک کلندر کا جملہ یاد آیا. اس نے کہا بڑے بڑے پیروں کے جو نا وہ سٹیرنگ ہیں کاروں کے, سٹیرنگ ادھر بھی مڑ جاتا ہے ادھر بھی مڑ جاتا ہے. یہ گورنمنٹ ہے ادھر ہو گیا, یہ گورنمنٹ ہے ادھر ہو گیا. لیکن ہمارے بابے کی ویل چیئر کا سٹیرنگ ہی کوئی نہیں تھا. ویل چیئر یا آگے جاتی ہے یا پیچھے آتی ہے, پر بابے کو پوری دنیا نے دیکھا بابا آگے آگے چلتا چلا گیا. فرانس نے گستاخی کی, فرانس نے خاکے بنائے اور اس نے کہا کہ میرے ملک کا قانون ہے میں آزادی اظہار رائے کا قائل ہوں, جو مرضی جو بکواس کرتا رہے میں اسے روک نہیں سکتا. اور کچھے چمچے سارے مل گئے. یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا نا جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شہی ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سادات کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. میں شاعرانہ تعلی نہیں ہے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میری شانیں برابر برا ہیں, پر ایک شان یہ بھی ہے آنا اولو من یحرکو بہلاکل جنت فیفتح اللہ لی فیدخلنی ومعی فقراء المؤمنین. فرمایا سب سے پہلے میں مصطفیٰ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد. کیا کہوں گا؟ محمد. دروازہ کھول دیا جائے گا. فرمایا جب دروازہ کھلے گا جسورا والوں اب لفظوں پہ توجہ کرنا. میرے آقا کہتے ہیں مین گیٹ کھل جائے گا, اور وہ جو گیٹ ہوگا نا وہ چھوٹا موٹا نہیں. جامع ترمذی کے اندر مصطفیٰ نے اس گیٹ کا حال بھی بتا دیا جس گیٹ سے میری امت گزرے گی. حال بھی بتایا وہ کیسا دروازہ ہوگا. فرمایا ایک کواڑ, یہ دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں نا, دو کواڑ کھلتا ہے دروازہ, ایک یہ کنارے کہہ لیں, کواڑ کہہ لیں, پٹ کہہ لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ پلے. دروازے کے دو پلے. مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ جہاں سے میری امت گزرے گی اس کے ایک پلے سے لے کے دوسرے پلے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے ایک گھوڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے کو دوڑائے 60 سال گھوڑا دوڑتا رہے تب ایک پلے سے دوسرے پلے تک. جس دروازے سے میں اپنی امت کو لے کے جاؤں گا. زہے عزت و اطلاع محمد, زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. فرمایا میں اپنی امت کو لے کے اس دروازے سے اندر داخل ہوں گا. اب بڑی توجہ سے سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا دروازہ کھولا جائے گا. فَيَسْتَقْبَلُنِي جَبَّارًا لِي, جیسے ہی میں جنت میں پاؤں رکھوں گا خدا میرا استقبال کرتا
لیکن فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا میں اکیلا نہیں، بمائی فقراء المومنین، میری امت کا غریب طبقہ، فقیر طبقہ، مسکین طبقہ، حالات سے پسا ہوا طبقہ مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جا رہا۔ حضرت میں نے بڑا اس میں خیال کیا، غور کیا، کیونکہ حضور کے ہر جملے میں حکمت ہوتی ہے۔ حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں۔ آقا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مائی امراء المومنین، میری ساتھ امت کے امیر ہوں گے، وزیر ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، بڑیرے ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، رئیس ہوں گے۔ نانا، جب ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے بھرے مجمع میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا وَبْغُونِی فِی ضُعَفَائِکُم، میری جہاں مسکین امت، غریب امت، فرمایا جتھے پسی ہوئی امت بیٹھی ہوئے گی اتھے مصطفیٰ بھی بیٹھ لگی آقا نے امیروں کا نام کیوں نہیں لیا کہ میرے ساتھ امیر جا رہے ہیں، میرے ساتھ میری امت کے بادشاہ اور وزیر جا رہے ہوں گے، رئیس جا رہے ہوں گے، جاگیردار جا رہے ہوں گے، نانا غریب جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اب مجھے وجہ سمجھ آئی، کیونکہ آقا قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے کہ وقت آئے گا امیر میری ناموس رسالت پہ حملہ کریں گے، غریب میری عزت بچانے کے لیے روڈوں پہ نکل آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، کیا قصور ہے اس 27 سالہ جوان کا؟ قتل کیا تھا اس نے، بس اس نے نعرہ مستانہ لگایا ہے، پوری دنیا کے کفر سے ٹکرایا ہے۔ باپ کے جنازے کے بعد 2 عیدیں آئی پر دیکھ نہ سکا، جیل میں اب تک وہ ڈٹا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے، لباس اس کا پھٹا ہوا ہے، پر وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹا ہوا یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، یہ جذبے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا اس کو اپنے ماں پیاری نہیں، اپنی بہنیں کواری پیاریاں نہیں، چھوٹا بھائی پیارا نہیں، ماں بیوہ پیاری نہیں؟ سمجھوتا کیوں نہیں کر رہا؟ بس اتنا کہتا ہے فرانس کے سفیر کو ملک سے بدر کر دو۔ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ بہادری میں بتاتا ہوں کہاں سے آئی۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ نے کہا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ میرے نانے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے نکلو میدان میں، نکلو میدان میں، آج ان کے ساتھ چلو جن کے ساتھ آج محبت ہوگی قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کسی اور کے ساتھ تو کل قیامت کے پلڑے بدل جائیں گے۔ نانا، جس دن آپ عدالت لکسی تل تل لکھیا برسی۔ یہ میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں۔ یہ میلاد حضور کا میلاد کا صدقہ ہے۔ میرے آقا آئے، کفر کے کنگرے ہلا کے رکھ دیے، ماؤں کو جینا سکھایا۔ ماؤں بیٹے جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، میرے آقا نے کہا نانا
تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جو بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، میرے آقا نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی پرورش کرے، جوان ہو جائیں، ان کی شادیاں کرے، وہ 3 بچیوں کا باپ اور میں محمد قیامت کے دن جنت میں اس طرح رہیں گے. آقا نے نظام بدل کے رکھ دیا. آؤ آج ہم جیتے جی پھر نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، قانون مصطفیٰ کی بالا تری کی بات کرتے ہیں. اب کسی ایرے کا قانون نہیں، اب کس کا قانون چلے گا؟ بولیے، رسول اللہ کا قانون چلے گا. آیا 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 دین آیا. بس اس پہ رہے. میرے آقا کریم جانے جانا قیامت تک جو کچھ ہو رہا اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کانوں کا عالم یہ ہے کہ آپ جو کچھ ابھی میرے ساتھ کہہ رہے ہیں آقا مدینے میں سن رہے ہیں. کیسے؟ چلے میں حضور کے کیا کہتے ہیں بعد والی زندگی، اعلان نبوت والی، بعد والی، جوانی والی، بڑھاپے والی، ہجرت کے بعد والی، پہلے والی ڈسکس ہی نہیں کرتا. 6 مہینے کا چھوٹا محمد، 6 مہینے کے چھوٹے سے سرکار بھنگوڑے میں ہیں. اور بھنگوڑا دائیں ہلے تو چاند ہلتا تھا، بائیں ہلے تو چاند ادھر ہلتا تھا، انگلی جدھر جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا. جب چچا باس نے کہا نا کہ بھتیجے یا رسول اللہ میں نے بچپن میں دیکھا بھنگوڑا آپ کا ہل رہا ہے، چاند بھی ہل رہا ہے، میں نے بڑا استعجاب میں آ گیا، میں نے بھنگوڑا روک دیا، ادھر چاند بھی رک گیا. میں نے بھنگوڑا چلایا، چاند بھنگوڑا ادھر گیا، چاند ادھر گیا، بھنگوڑا ادھر آیا، چاند ادھر آیا. فرمایا چچا تو نے تو اتنا کچھ دیکھا ہے، اگلی بات میں نہ سناؤں؟ اگلی نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیے. فرمایا انی کنتو احدثہ ویحدثونی ویلہینی عن البکا. فرمایا چچا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں مجھ سے باتیں کرتا تھا. وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا. وَيَلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ. اور جب میرا رونے کو دل کرتا تھا مجھے چاند لوریاں دے کے چپ کرایا کرتا تھا. اچھا آپ مجھے بتائیں یہ چاند جو لوریاں دے رہا یہ کدھر ہے؟ چمیلے میں بیٹھا ہوا ہے. کتنا دور تھا یہاں سے؟ سیالکوٹ جتنا، لاہور جتنا. 6 مہینے، 4-5-6 مہینے کی عمر میرے آقا کی، اور چاند زمین سے 2,44,000 میل دور ہے. جو مصطفیٰ چھوٹی عمر میں چاند کی اتنی دور سے باتیں سن لیتا ہے، وہ یہاں سے مدینے میں بیٹھا ہوا ہمارا درود و سلام. اس لیے بڑی محبت کے ساتھ اب ہر ایک نے سلام بھی پڑھنا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. دور و نزدیک سے ہدایت پیدا شب اسرا کے دولا پیدا مدرو شب اسرا کے دولا پیدا درود نوشائے بز میں جنت پیدا کو سلام پیلا کو سلام شمع
بزم فتح باب نبوت پیدا